السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، عید کا لفظ عود سے مشتق ہے، جس کا معنی لوٹنے کے ہیں، یعنی یہ عید ہر سال لوٹتی ہے اور اس کے لوٹ کے آنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ اور فطر کے معنی روزہ توڑنے یا ختم کرنے کے ہیں۔ چونکہ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتا ہے، لہذا اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ہم تمام مسلمان اس بات کے معترف ہیں کہ عید الفطر حقیقت میں ہمارے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا دن ہے، اور یہ سال بھر انتظار کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ ہمیں نصیب ہوتا ہے، وہ بھی پورے ایک ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عید حقیقت میں صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور تحفہ ہے، اور یہ عید فی الواقع اس خوش قسمت اور خوش بخت شخص کے لیے ہے جس نے ماہ رمضان پایا، اس میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھا اور اپنا ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صرف عبادت الہی میں مشغول رہا، اور پورے ماہ تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا و مناجات کرتا رہا۔ تو اب یہ عید کا دن انہیں مزدوری ملنے کا دن ہے، لیکن ہم اپنے معاشرہ میں نگاہ دوڑائیں تو دیکھنے کو ملے گا کہ سب سے زیادہ عید کا اہتمام کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے ایک بھی روزہ نہیں رکھے، اور بعض ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن رمضان کے پورے مہینے لہو و لعب میں ہی مشغول رہے، عام دنوں کی طرح بس ایک رواج سمجھ کر روزہ رکھ لیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور بعض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں روزہ بھی رکھتے ہیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صرف عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن شوال یعنی عید کا چاند نظر آتے ہی یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ اب وہ تمام شرعی پابندیوں اور حکم الہی و حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد ہو گئے جو رمضان میں انجام دیتے تھے، اور عید کا دن اس طرح مناتے اور گزارتے ہیں کہ دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کیا سب وہی افراد ہیں جو رمضان میں کس قدر تقویٰ اور پرہیزگاری اور عبادت و ریاضت کا اہتمام کرتے تھے، اور آج پورے بدل چکے ہیں، بالکل اس کے برعکس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ عزیز سامعین و سامعات، میں کیا بیان کروں، عورتوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل میک اپ کر کے اور سج دھج کر نئے لباس میں ملبوس، خوشبو انڈیلے ہوئے بے پردہ جھونڈ کی جھونڈ میلوں میں، ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں قہقہا لگاتے ہوئے گھوم رہی ہیں اور مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ واللہ میں یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہوں، پر جو حق ہے وہ حق ہے، اور مرد حضرات بھی کہاں کم ہیں، وہ کیوں پیچھے رہیں، وہ بھی نئے لباس پہن کر ٹپ ٹاپ اختیار کر کے وہاں پہنچ گئے جہاں عورتوں کی جماعت ہے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اف، اس وقت میلوں اور بازاروں کا جو نظارہ ہوتا ہے اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جاہلیت کا دور لوٹ آیا ہے، اور دل اس سوچ میں مشغول ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مکمل ماہ روزہ رکھنے کے ساتھ پورے رمضان لہو و لعب سے بچتا رہا، اور جس روزہ کا مقصد ہی لعلکم تتقون بتایا گیا، وہ ایک رات میں ہی ختم۔ عزیز سامعین و سامعات، یہ تو میلوں ٹھیلوں کی بات تھی۔ اگر ایک نظر اپنے سماج و معاشرہ پر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ کس قدر کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہوئے عید منا رہے ہیں۔ بازار کی چہل پہل، گہما گہمی، بچوں کا غیر شرعی کھیل کود، کھانے پینے کی محفلوں اور لمبی لمبی دسترخوانوں کی سجاوٹ، سارا دن VCR ٹی وی دیکھ کر اور اونچی آواز میں گانا سن کر اور دیگر طرح طرح کے غیر شرعی تفریحات میں مشغول ہو کر انعام و اکرام والا پورا دن گزار دیتے ہیں، بلکہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم انعام ملنے والے دن کو یوں ہی لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم عید کے دن خوشیاں نہ منائیں، کیونکہ خود ہمارے اسلام نے خوشی کا اظہار کرنے سے ہمیں منع نہیں فرمایا، اور نہ ہی اسلام کے نزدیک تقویٰ و پرہیزگاری کا مطلب وہ مقصد خشک مزاجی اور روکھا پن ہے۔ البتہ اسلام نے ہر چیز کی طرح
تہواروں اور تفریحات میں بھی ہمیں حدود و قیود کا پابند بنایا ہے تاکہ لوگوں کے بے لگام خواہشات اور نفس پرستی کی راہ کو روکا جا سکے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہمیں ہمارے اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائی تو ہم بھی اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے اس طرح منائیں جس طرح ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے اور جس طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خوشی کے یہ لمحات گزارے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے حدود و قیود میں رہ کر عید منائیں۔ مثلا صبح سویرے اٹھیں، نہائیں دھوئیں، نئے کپڑے جو میسر ہو پہنیں، ایک دوسرے سے ملیں، دعائیں دیں، مبارکبادیاں پیش کریں اور اس دن وہ تفریحات و کھیل کھیلیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ لہٰذا ہر شخص کو عید کے موقع پر اپنے اہل و عیال، اقربا اور دوست و احباب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ سماعت کریں گے کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام کا عید کیسے گزرتا تھا۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔